السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی جو تلاوت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ جتنا بھی پڑھو انسان اس سے بدل نہیں ہوتا، ہمیشہ اس سے تعلق رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تلاوت کرتے تھے۔ تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ تھی، اقرأ القرآن شہرا۔ تو وہ ایک مہینے میں قرآن کم از کم، زیادہ بھی تو وہ 30 پاروں میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ تو کم از کم مسلمان حضرات کم از کم رمضان میں اس کو اچھی طریقے سے سن لیں گے، اسی لیے تلاوت ہوتی ہے۔ تو آج جو 24واں پارہ تلاوت ہوا، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے زیادہ برا آدمی کون ہے جو اللہ کے متعلق جھوٹ بولتا اور سچائی کو جھٹلاتا۔ اللہ کے متعلق جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ انسان جو ہے نا، جو رب اس کو پیدا کیا، جو رزق اس کو دیتا، اسی کے ساتھ کوئی پارٹنر سے بول کے بولتا، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی کوئی تکلیف کی بات ہے ہی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پیدا کیا اس کا جو ہے نا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، ارے بھائی اللہ تم کو پیدا کرے، بولتے نہیں اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی پارٹنرز ہیں، بولے تو اس سے زیادہ کوئی جھوٹ یا ایک بے وقوفی اور ظلم نہیں ہو سکتا۔ فمن اظلم، سب سے زیادہ ظلم، انجسٹس، اس سے زیادہ کیا ہو سکتی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے متعلق جھوٹ بولنا، اور ایک کیا ہے؟ کذب بالصدق، سچائی کا انکار کرنا۔ اب دیکھو، اسلام سچا ہے، اس کے ہزار دلائل دے سکتے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسکول بھی نہیں گئے، کبھی لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، آپ کے انتقال تک بھی آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن دنیا کو قرآن دے کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول قرآن، یعنی مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایسا نارمل بات نہیں ہے نا، کہ اگر آپ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، پی ایچ ڈی کرا، یہ انگلش پڑھا، سائنس پڑھا، اردو پڑھا، اس کو بولو کہ بھائی ایک کتاب لکھ کے دے دو تو دنیا والے سمان لینا، بولے تو آپ بول سکتے ہیں کہ چلو بھائی پروفیسر آدمی ہے، 40 سال سے لکھ رہا پڑھ رہا، کر سکتا ہے ایک آدمی۔ ایک آدمی بکری چلانے والا جنگل میں تھا، اس کو بولے آپ، اور وہ لا کے دے دیا، تو تعجب کی بات ہے نا کہ بھائی کیسے دیا؟ تو مکے والے لوگ خود پریشان تھے کہ محمد جی کی بات نہیں ہے، یہ کہاں سے بھی سیکھ کے آ رہا بول کے، لیکن اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو بہرحال اللہ کا کلام جو ہے نا، پڑھنے میں، سننے میں، اثر کرنے میں، دیکھو آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی اگر ایک انگلش یا اردو یا عربی کا جملے آپ کے سامنے پڑھے تو آپ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کوئی بھی سورہ پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، مسلمان رہو یا غیر مسلم رہو، اس کو اثر ہوتا۔ سائنٹیفیکلی الیکٹرانک ویوز لگا کے دیکھے، تقشعر منہ جلود الجلود، قرآن میں ہے کہ قرآن سے جو ہے نا انسان کے جسم میں حرکت پیدا ہوتی، وہ ویوز کو دیکھے، وہ تبدیلی آتی انسان کے پاس۔ تو میرے عزیز دوستو، بولنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جو پیغام اللہ کے رسول لے کے آئے اس کو جھٹلانا بے وقوفی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑے ناانصافی، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اب ایسے لوگوں کو آگ میں جلانا، جہنم میں بھیجنا نہیں بھیجنا۔ دیکھو، اگر ایک باپ بچے کو پیدا کیا کرتا؟ پیدا ہوتا اس کے پاس تو بچہ پالتا، بچے کو پالتا، پوستا، بڑا کرتا۔ 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد بچہ اگر ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا، ماں باپ کی بات نہیں سن رہا، تو دنیا میں سب لوگ بولتے کہ بدترین ہے، بدماش آدمی ہے، مر جانا، اس کو ٹکر لگ جانا، اس کو سزا دینا، اس کو سب لوگ اس مانتے ہیں بات۔ حالانکہ باپ کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے زمین بنائے، آسمان بنائے، رزق دیے، اللہ کا تو احسان نہیں
اندازہ کر سکتے ہیں نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے اس کے اپوزٹ میں جو لوگ ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو لوگ سچائی کو مانتے وہ لوگ متقی لوگ ہیں. دو لوگ ہیں. اس کے بعد بہت سی چیزیں ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ. نبی کو لوگ ڈراتے ہیں، مومنین کو لوگ ڈراتے ہیں. یہاں پہ تو نبی کا ذکر ہے، تو اللہ بولتے الیس اللہ بکاف عبدہ، اپنے بندے کے لیے کیا کہ اللہ کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں. آگے چل کے اس کا ذکر آتا الیس اللہ بکاف عبدہ. یہ آیت انسان اپنے گھر میں، اپنے بستر میں، اپنے کتاب میں، اپنے موبائل میں ہر جگہ لکھ کے رکھے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دنیا کیا کر سکتی ہے؟ زمین کیا کر سکتی ہے؟ آسمان کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا ایک طرف اور اللہ ایک طرف، خالق. تو ہمارے لیے دنیا اہم نہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اہم ہے. ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ ناراض نہ ہو. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے سکھاتے ہیں یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک تجد تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کا خیال کرنا، اللہ تمہارا خیال کرتے. تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری مدد فرماتے. یہ بات یاد رکھو کہ پوری دنیا مل کے تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. پوری دنیا مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے بچوں کو. تو لکھ کے رکھ لینا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کون پیدا کرتا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کے بھی کوئی نقصان نہ پہنچاتی، اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو پھر اللہ رحمت کو اپنے روکنا چاہے تو پھر کوئی عطا نہیں کر سکتے. اس کے بعد انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بات بول رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے موت دینا اور زندہ کرنا بہت آسان ہے، دوسروں کے لیے مشکل ہو سکتا. ہمارے پاس کسی کو ہم بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتے، کسی کو بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتے. اپنے باپ ہے، اپنی بہن ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہم بچا نہیں سکتے. اور اگر کسی کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتے. لیکن اللہ کے لیے وہ بہت آسان ہے. یہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت کیا کرتا ہے؟ روحوں کو لے لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، روزانہ سوتے ہیں نا تو آلموسٹ مر کے اٹھتے ہیں. نیند کیا ہے؟ اخو الموت، موت کے مشابہ ہے، موت کے جیسی ہے. نیند کیا ہے انسانوں کے لیے؟ ایک نصیحت ہے. ہم چاہے تو نیند تو سولی کے پھندے پہ بھی آ جاتی، اردو میں بولتے. ہم چاہے تو نیند روک نہیں سکتے، اور نیند آ گئی تو پھر گویا کہ انسان کو ہوش نہیں ہے. مردے میں اور موت میں، سونے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، گہری نیند سونے والے میں. تو اس کی روح ختم ہو جاتی اس کے جسم میں سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا پڑھتے تھے کہ ان امسکت نفسی فاغفرها، اللہ میں اب سو رہا ہوں، روح تو میری نکل کے جا رہی ہے، اگر رک گئی واپس نہیں آئی تو معاف کر دینا. تو انسان سوتا ہے تو اصل میں اس کی ایک عقل موت، ایک موت کا ایک حصے میں جاتا ہے وہ. تو روزانہ اصل میں ہمارا مرنا. اسی لیے نیند میں سے اٹھنے کے بعد کیا دعا کرتے؟ الحمدللہ الذی، ہاں تعریف اس ذات کی جو زندگی دیا. مر گئے تھے، حقیقت میں مرے ہوئے تھے،
نہ نیند میں نہ اپنی فکر، نہ پڑھائی کی فکر، نہ کپڑے کی فکر، ہاں، نہ بازو والے کی فکر، کس کون زندہ ہے کون مردہ ہے، کچھ بھی نہیں. پھر اٹھے تو روح آئی تو روح چلے جاتی. واللتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیہ الموت. روح جاتی ہے نیند میں جسم سے نکلتی، تعلق رہتا جسم سے لیکن کمپلیٹ نہیں رہتا، جیسا جاگتے تو جیسا رہتا. اللہ روک لیے تو ختم، نہیں روکے تو واپس آتی. الحمدللہ الذی احیانا، تعریف ہے اللہ کی جس نے ہم کو کیا کیا زندگی دی، بعد ہم مر گئے تھے ہم. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ایک دن پرماننٹ مرنے کے بعد بھی زندہ ایسے ہی ہونے والے ہیں جیسا آج روزانہ صبح میں اٹھ کے دعا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. پرماننٹ مر گئے، آنکھیں بند، پھر دفن افن کر دیتے، فرشتے آ کے اٹھاتے. تو انسان یہ چیزیں سوچنا، یہ پیغام اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے رہتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. عقل مندو، تم کو اللہ میں عقل دیے، فکر دیے، سوچ دیے، سمجھ دیے، تھنکنگ پاور. سوچو یہ چیزیں، ایسی چیزیں روزانہ ہوتے رہتی ہے. یہ چیزیں ہر انسان کی زندگی میں سے اس کا تجربہ ہو رہا ہے. پھر بھی تم لوگ موت کو فکر نہیں کرتے، موت کے بعد پھر کیسے اٹھائے جائیں گے، پھر موت کے بعد حساب کتاب. یہ باتوں میں انسان نہ سوچتا نہ فکر کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرنے میں اس کو ڈر نہیں ہوتا، بے خوف بن کے اللہ تعالیٰ کی زندگی گزارتا. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری موت ہے، پھر اللہ کے پاس جواب دینا ہے ہر چیز کا. اس کے بعد بولتے اللہ تعالیٰ قیامت آئے گی. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ. زمین میں جو کچھ ہے، زمین میں کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، پیٹرول ہے. پیٹرول کے لیے لڑائیاں ہیں، کالا پیٹرول، سونا. پیٹرول کے بغیر لوگوں کی زندگیاں نہیں چلتے، زمین میں ہے. تو قیامت میں بندے سے اللہ تعالیٰ بولیں گے اب بتا، تو میری عبادت نہیں کیا تھا، تیرے کو یہ جاگ میں بھیجنا ہے، کیسا بچتا؟ تو بندہ بولے گا کوشش، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب میں دے کے بچ جانا چاہتا ہوں. بولتے اللہ مجھے نہیں چاہیے نا، میں تو تجھ سے ایک سجدہ مانگا تھا. سبحان اللہ. لَافْتَدَوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ. زمین میں کتنا پیسہ ہے، کچھ ہے انڈیا میں کتنا پیسہ ہے، پورا انڈیا کے ریزرو بینک میں سے پیسہ نکال لیا آپ، کئی لاکھ کروڑ پورا پیسہ. سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، ویلتھ، گھوڑے، گدھے، اونٹ، بکرے، زمینات، سب پیسہ ہی پیسہ، ویلتھ، ہر چیز جو بھی ہے ویلیبل ہے پورے زمین میں. ان بولتا اللہ یہ پورا دے دیتا ہوں میں. لَافْتَدَوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پورا. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور ایسا ہو ڈبل. کئی کو دیتا ہوں میں ایک مرتبہ بچ جانا، بلکہ ایک مرتبہ بچ گئے تو پرماننٹ ختم بچ جاتے. لَافْتَدَوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سوء العذاب، عذاب سے بچنے کے قیامت کے دن. وَبَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. جب ان کو ہر چیز آنکھوں سے نظر آ جاتی، ابھی بھی معلوم ہے لیکن جب آنکھوں سے دیکھتے، جب چاہتے بچنا چاہتے لیکن نہیں بچ سکتے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ان کا عمل ان کو پکڑ کے لے کے چلے جاتا پورا. حاقہ بولے تو گھیر ڈال کے، پکڑ کے گھیرے میں ڈال کے کھینچ کے لے کے جاتے نہیں، ویسا. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی میں سے بعض اہم آیتیں، قُلْ يَا عِبَادِي، او میرے پیارے بندے. اللہ کا ایڈریس، میرے پیارے بیٹے بولتے نہیں، یا عبادی، او میرے پیارو بندو، میرے عزیز، میرے چہیتے بندو. کس کا ایڈریس ہے یہ؟ ہاں، اللہ. قل، نبی بول دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. جو لوگ نافرمانی کرے، کفر کرے، بے حیائی، بدتمیزی، برائی، انسان ہے کرتا. ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی سب مسلمان ہونے سے پہلے کافر تھے، نافرمانی کرے تھے.
قتل کرے تھے. خالد بن ولید تو اللہ کے رسول کے خلاف میں جنگ میں آ کے مسلمانوں کو قتل کرے تھے. پھر بعد میں مسلمان ہوئے. تو آنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے آئے خالد بن ولید، عبداللہ بن عمر بن العاص اور ایک عثمان بن ابی شیبہ. تو اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے جب آئے مدینے میں، اللہ کے رسول بولے قد القت مکہ الفاظ کبدھا، مکہ اپنے دل کے ٹکڑوں کو لا کے رکھ دیا. کس کو؟ افلاذ کبدھا، مکے کے دل کے ٹکڑے تھے یہ لوگ. مطلب بہت بڑے لوگ تھے، بہت عظیم تھے، بہت. 3 لوگ آئے تھے. تو آئے تو ہاتھ بڑھائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑھنے کے لیے. تو اللہ کے رسول ہاتھ بڑھاتے ہاتھ کھینچ لیے ہیں. اللہ کے رسول بہت غلطیاں کرے ہم لوگ، بہت ستائے آپ کو. آپ پہلے ہم کو شیورٹی دے دو کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے بولے تو مسلمان ہوتے، نہیں تو ہم لوگ چلے جاتے. مایوس ہیں ہم لوگ. اما تعرف ان الہجرت تجب ما قبلها. اللہ کے رسول بولے اے بندے، اسلام پچھلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا، نہیں معلوم تم کو؟ خوش ہو گئے. لا الہ الا اللہ بول کے ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول کے ڈیووٹیڈ، کمیٹیڈ، پیارے اللہ کے رسول کو. اب بولو اللہ کے رسول جان دینا ہے، بولو جان دیتے. جہاں آپ کا اشارہ ہو وہاں پہ ہمارا خون ٹپک سکتا. یقین آ گیا، معاف. تو اللہ تعالیٰ بول دے یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو غلطیاں کرے، جو ظلم کرے، جو تکلیف اٹھائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کرے غلطیاں تم لوگ، جاؤ کوئی بات نہیں، آؤ میرے پاس. صبح کا بھٹکا ہوا لوٹ کے شام میں گھر کو آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں کرتے. شام کا لوٹا ہوا بھٹکا ہوا صبح لوٹ کے آئے تو اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتے. ان اللہ لیبسط یدیہ لیتوب مسیء اللیل. اللہ تعالیٰ ماں کے جیسا ایسا ہاتھیں پھیلا کے بندے کا استقبال کرتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا صبح میں لوٹ کے اللہ کے پاس آ جائے. آ جا بندے. اور اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کے صبح میں شام میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ صبح میں غلطی اور گناہ کرنے والا بندہ لوٹ کے آ جائے. ان اللہ لافرح بتوبۃ العبد. اللہ بندے کے توبہ سے لوٹ کے اگر آ جائے تو بندے سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال دی ہے آپ لوگوں کو، لیکن وہ مثال کا مزہ نہیں آتا چونکہ آپ لوگ نہ وہ متعلق اس کے متعلق پڑھے، نہ دیکھے، نہ گزرے. قصے پڑھیں گے معلوم ہوتا. صحرا بولے تو ڈیزرٹ میں کیا رہتا؟ صرف ریتی، کچھ بھی نہ رہتا. ادھر بھی جاؤ 10 کلومیٹر ریتی، ادھر بھی جاؤ 10 کلومیٹر. اگر آپ راستہ بھٹک گئے تو خالی ادھر سے گھومتے گھامتے تڑپ کے مر جاتے آپ. دا روڈ ٹو مکہ بول کے کتاب ہے، کسی کو معلوم؟ دا روڈ ٹو مکہ اچھی کتاب ہے. یورپین تھا یہ، لیوپولڈ ان کا نام تھا، مسلمان ہو گئے بعد میں. 30s میں مکے میں گئے تھے، مدینے میں گئے تھے. انہوں ایک مرتبہ بھٹک گئے تھے، مر گئے تھے، بعد میں بچ گئے. آخری میں پانی ڈالے لوگ. مرتے انہوں کیا کرے، گن لے کے ایسا مارتے ٹھک بول کے. تو گن کی آواز سے لوگ ہم بولتے تھے کوئی ہے بول کے آتے. آئے تک انہوں پڑے ہوئے رہتے، تھوڑا پانی ڈال کے ان کو زندہ کرتے. تو انہوں لکھتے واقعہ صحرا میں کیسا رہتا. پانی نہیں ملتا ان کو 1 ہفتے تک، پیر لگڑ کے مرتے رہتے. اس وقت پہلے اللہ تعالیٰ بچا دیتے، بعد میں مسلمان ہوتے، بہت بڑے آدمی بنتے مسلمانوں کے. محمد اسد ان کا نام رہتا، لیوپولڈ ان کا اوریجنل نام رہتا. جیو رہتے، انہوں یہودی رہتے، وہاں کے یورپ کے جرنلسٹ رہتے،
مسلمانوں کی جاسوسی کرنے آ کے مسلمان ہو جاتے. تو اس وقت کا قصہ ہے یہ. وہ کتاب موجود ہے دا روڈ ٹو مکہ، بلکہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھو. ہم لوگ یہ سب نہیں پڑھتے، ریل دیکھتے ہم لوگ. ہاں واٹس ایپ پر رکھتے، ہمارے بچوں کو معلوم بھی نہیں. تو بہرحال میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے کہ ایک صحرا میں آپ جا رہے تو آپ کا کھانا کہاں رہتا؟ ٹفن میں رہتا. صحرا میں اس میں جا رہے آپ، صحرا بولے تو ڈیزرٹ میں کس کے اوپر بیٹھ کے جاتے؟ اونٹ کے اوپر. گھوڑا گدھا کچھ بھی نہیں چلتا صحرا میں، اونٹ ہی چلتا. 1 ہفتہ 10 دن تک پانی پی لیا تو چلتے رہتا. تو آپ کا کھانا، آپ کا پانی سب اونٹ کے اوپر رہتا. تو اللہ کے رسول بولے، مثال دیے، آپ جا رہے ڈیزرٹ میں، اونٹ کو رکھے، آرام کریں گے بلکہ تھوڑا آرام کرتے آنکھ کھولے تک اونٹ غائب. کیا ہوتا رزلٹ؟ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کیا ہوتا رزلٹ؟ نہ آپ کے پاس کھانا، نہ پانی، نہ بستر، کچھ بھی نہیں. اونٹ کے اوپر ہی چلتا سب. آج کل کار میں جیسا رکھ لے کے جاتے آپ. تو وہاں پہ اگر چلے گیا اونٹ تو اونٹ کو بھی پکڑ بھی نہیں سکتے. وہ اونٹ میلوں کلومیٹر چلتے رہتا. تو بندہ ادھر گھوما ادھر گھوما، خالی سوائے جتنا چلے اتنا پانی کی اور ضرورت پڑتی، اس لیے کہ گرمی رہتی نا، دھوپ رہتی، تڑپ کے مرتے رہتا، کوئی نہیں رہتا. تو چل کے کر کے تھک کے پانی نہیں ملتا، مصیبت میں گر جاتا. گر کے دعا کرتا، اللہ تو بچا لے بول کے. تو کیا ہوتا، آنکھ لگ جاتی اس کی. تھوڑی دیر کے بعد تھک کے آنکھ کھولا تو اونٹ اس کے سامنے رہتا. کتنی خوشی ہوتی ہوں گی اس کو، کتنی خوشی ہوتی، کچھ اندازہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، خوشی میں ان کیا بولتا معلوم؟ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں بولتا. بھول جاتا گڑبڑ میں. تو اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، وہ بندے سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی بندہ توبہ کر کے اللہ کے پاس لوٹ کے آئے. تو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت کو دور نہ سمجھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت کو دور اپنے سے کہیں نہ سمجھو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ پورے گناہ تمہارے معاف کر دیتا اگر تم لوٹ کے اللہ کے پاس آؤ، معافی چاہو. ہمیشہ جب تک موت نہ آ جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو سورج دروازہ کھلا ہوا ہے. ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ آ جائے یعنی موت نہ آ جائے، اس توبہ قبول ہوتی رہتی بندے کی. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹو، رب سے مانگو، رب کی طرف رجوع کرو. انابت مطلب رجوع کرنا، لوٹنا، اللہ کے پاس آنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ سے ڈسکشن کرنا، اللہ سے ذکر کرنا، اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ کے سامنے تڑپنا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اللہ کے اطاعت کرو، فرما بردار بن کے رہو، اللہ کی باتوں کو مانو، اللہ کے احکام کو مانو، اس کے اوپر اطاعت کرو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ. من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آئے. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. تو میرے دوستو، یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بار بار بولتے ہیں. بندہ مرتے وقت ہر بندہ یہ بات بولتا، رب ارجعون، تھوڑا مہلت مل گئی تو اچھا رہتا بول کے. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ. جب بندہ کامیاب بندہ رہے یا ناکام رہے، کامیاب بندہ یہ سوچتا کہ ارے 2 رکعت نماز، تھوڑی سی تسبیح، عبادت کا اتنا بڑا اجر ہے، ہاں مجھے تھوڑا اور موقع مل جانا تھا نا. ناکام بندہ تو یہ بولتا ہے کہ ارے تو پرماننٹ اللہ کا عذاب ہے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، ہمیشہ یاد کرو، یہ زندگی میں اللہ کو راضی رکھنا، یہ زندگی میں جنت میں بنا لینا. جتنا کام کرے اتنا جنت میں زندگی، اپنی جگہ زمین خریدتے ہم، جتنا ذکر کرتے جنت میں اپنے گارڈن لگاتے ہم لوگ، درخت لگاتے ہم لوگ.
تو نیکی کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں. یا حسرت علی ما فات فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. بہرحال یہ واقعات نصیحت میں اللہ تعالیٰ چند آیتیں بیچ میں بول دیتے جس کی میں آپ کے سامنے بیان کیا. یہ چیزیں سننے سے، سمجھنے سے، یاد دلانے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ایمان کو تازہ رکھے، ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تیری طرف لوٹنے والے بندے بن جائیں، اللہ تجھ پہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں، تجھ سے مانگنے والے بن جائیں، تجھ سے مدد لینے والے بن جائیں. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں مصیبتوں بلاؤں سے بچا لے. اللہ ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو، چھوٹے موٹے نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے نمازوں کو، ہمارے تہجدوں کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہمارے تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے زکوٰۃ کو اللہ تو اپنے فضل کرم سے قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.